معرفت کورس کی 15ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الوہاب۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ وظیفہ بھی رہا ہے۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دینے والی ذات جس کو دینے میں کوئی غرض بھی نہ ہو اور جس کو دے رہا ہے وہ اس کا کسب بھی نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ کو اس طرح سے کوئی تحفہ دوں کہ آپ نے وہ تحفہ کمایا نہیں ہے اور مجھے آپ کو تحفہ دینے میں کوئی غرض بھی نہیں ہے کہ آپ کل کو میرے کام آئیں گے یا مجھے کوئی ریوارڈ چاہیے آپ سے، میں کوئی ریوارڈ چاہ بھی نہیں رہا اور آپ نے اس چیز کو کمایا بھی نہیں ہے، اگر ان دو چیزوں کی موجودگی میں کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس دینے والے کو کہتے ہیں وہاب۔ مال کے کائنات نے خود کو قرآن الحکیم میں 3 مرتبہ الوہاب کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو چیز ہمیں دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود کو وہاب کہتے ہیں؟ ہے تو وہ وہاب ہی ہے ہر شے میں، اس نے آنکھیں، ناک، کان، جتنا کچھ بھی ہمیں دیا ہے سب کا سب بلا معاوضہ ہی دیا ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں عطا کرتے ہوئے مال کے کائنات اپنے آپ کو الوہاب کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو میں الوہاب ہوں، میں نے تمہیں دیا ہے تو میری کوئی غرض نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اور تم یہ چیز کما نہیں سکتے تھے، میں نے دے دی ہے۔ آئیے قرآن الحکیم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 میں، یہ آپ سب کو میرا خیال ہے زبانی ویسے دعا یاد بھی ہوگی، بلا ناغہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ جو یہاں پر الوہاب کا اللہ تعالیٰ نے ایٹریبیوٹ استعمال کیا ہے، اس ایٹریبیوٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، پہلے تو اس کا ترجمہ عام طور پر آپ سب کو ویسے ہی آتا ہوگا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اگر تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے نا، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، یہ جو تو نے دولت ایمان عطا کر دی ہے نا یہ واپس نہ لینا، یا اللہ یہ جو تو نے مجھے حق پرست بنا دیا نا، مجھ سے یہ صلاحیت نہ چھیننا۔ یہ دلوں کا ٹیڑھا پن اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے ختم کر دیا ہے، اس ٹیڑھا پن کے ختم کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ ایک ایسی چیز عطا کر دی ہے جو تم کما نہیں سکتے تھے، اور تمہیں میں نے بلا معاوضہ تو دی ہے، بے غرض بھی دی ہے، مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں ہے ریوارڈ میں۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یہاں پر لفظ رحمت ہے، اس رحمت کے لفظ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے نا، یہ حق پرستی کی، دلوں کے ٹیڑھے پن سے خالی، صراط مستقیم والا دل، اس دل کے عطا کو اللہ تعالیٰ رحمت کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کیجیے، انک انت الوہاب، بے شک یا اللہ آپ تو الوہاب ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، تو مجھے یہ چیز ہبہ کر دیجیے، مجھے یہ دلوں کا خالص، یہ جو خلوص والی کیفیت ہے یہ مجھے ہبہ کر دیجیے، مجھے تحفتاً دے دیجیے، مجھے ایسے دے دیجیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کما نہیں سکتا لیکن بغیر کمائی عطا کر دیجیے، اور میں جانتا ہوں آپ کو کوئی غرض نہیں ہے پھر بھی دے دیجیے۔ مزید یہ لفظ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 9 میں اگین یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا جو کفار مکہ ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہی ایک شخص ملا تھا جس پر اللہ تعالیٰ وحی کا نزول فرماتا، ہم میں سے کوئی ذی شعور باقی نہیں رہا تھا، ایک یہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازنا تھا، صراط مستقیم والا دل عطا کرنا تھا، نبوت پہ سرفراز کرنا تھا۔ یہ جب انہوں نے بات کی نا، اس کے جواب میں مالک کائنات پہلے تو کہتے ہیں کہ اے محبوب یہ تمہارا نہیں میرا انکار کر رہے ہیں۔ پھر ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے العزیز اور وہاب رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کہ یہ جو دل کا خالص پن ہے، یہ جو آپ کا اور میرا دل مال کے کائنات کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اس کی اگر
ٹاپ موسٹ لیول کو دیکھنا ہو، سب سے اوپر والے درجے کو، تو وہ نبوت اور رسالت ہے۔ رسول سب سے زیادہ صراط مستقیم پر ہوا کرتے ہیں، لہٰذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا ہے، اور آقا فرماتے ہیں مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، تو لہٰذا میری پیروی کیجئے۔ تو پھر کافر کہتے ہیں کیا ایک یہی شخص رہ گیا تھا پورے مکے میں، طائف میں؟ یہ ارد و گرد میں سارے کے سارے باقی بے شعور رہ گئے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ جو رحمت سے میں نے تجھے نوازا ہے، میری اس رحمت کے خزانوں کے مالک کیا یہ لوگ ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹون کیا ہے، یہاں پر آپ ایک بات غور کیجیے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود کو وہاب کہا ہے، دونوں مرتبہ دینے کی چیز، جو چیز اللہ نے ہبہ کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ رحمت تھی، وہ صراط مستقیم پر رہنا تھا۔ جب کوئی دل صراط مستقیم پا جاتا ہے، جب کسی دل پر مالک کائنات کی اس رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے سورۃ صاد آیت نمبر 35 میں کچھ یوں ہے اس سے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے سلیمان کے تخت پر ایک جسم کو پھینک دیا، لاغر جسم کو پھینک دیا، تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ لاغر جسم کا پھینکا جانا آپ کے تخت پر بہت سی مفسرین کی آراء ہیں، لیکن جو مجھے پسند آئی ہے، چونکہ یہ تفسیر کا تو کوئی پیریڈ نہیں ہے، لیکن وہاں پر البتہ غالباً میری رائے یہ ہے کہ وہ معاملہ یہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرے تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ملوکیت تو اسلام میں ہے نہیں ہے، تو اس بات کو پھر ختم کرنے کے لیے ان کا بیٹا اس قابل نہیں تھا، مطلب وہ ناقابل تھا یا نالائق تھا، اس قابل نہیں تھا کہ آپ کی سیٹ کو سنبھال سکتا، تو لہٰذا پھر انہوں نے توبہ کی کہ میں باز آیا، یا اللہ مجھے جو تو نے دیا ہے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اب ذرا دیکھیے لفظ وہاب کو اللہ تعالیٰ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، یا اللہ سب سے پہلے تو میری مغفرت فرما دیجیے، میں نے ٹھیک نہیں کیا، تو جسے چاہے گا جو ہتھیار چاہے گا عطا فرمائے گا، اس کو چاہیے اپنے ہتھیار کو استعمال کرے اور اپنی بندگی کا ثبوت دے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجیے، وہب لی ملکن، اور مجھے عطا کر دیجیے، مجھے ہبہ کر دیجیے ایک ایسا ملک، ایسی مملکت، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مال کے کائنات جو الوہاب ہے وہ ایک رحمت کے ساتھ نوازتا ہے، اس رحمت کا ایک حتمی نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، آپ کا دل صراط مستقیم پر آ جائے، لیکن ایک یہاں پر دنیا کی حد پر اس کا ایک نتیجہ لازمی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت پر واپس بٹھا دے۔ یہ مسند خلافت کو پانے کا گویا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اسی ایٹریبیوٹ سے پکارتے ہوئے کہا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے میرے مولا، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک ہبہ کر دیجئے جو میرے بعد کسی کو نہ پہنچے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ تو وہاب ہیں، آپ تو الوہاب ہیں، آپ تو ہبہ کرنے والے ہیں، آپ تو بلا غرض دینے والے ہیں، آپ تو ایسے دینے والے ہیں کہ جو میں نہیں کما سکتا وہ بھی عطا کر دیں گے۔ تو گویا یہاں پر سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الوہاب کو جب آپ نے پکارنا ہے تو وہی انداز میں پکارنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، وہی آپ نے دعا پڑھنی ہے جو روزانہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھتے بھی ہیں، لیکن دل سے محسوس کر کے کہ یا اللہ میری اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیرے ساتھ میرا رابطہ ضروری ہے، تو لہٰذا میرے دل کو یہ صراط مستقیم پر لا کر جو تیرے ساتھ تعلق قائم ہو گیا نا، میرے مولا میرے دل کو ٹیڑھا پن اختیار کرنے سے محفوظ فرما، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا میں آپ کو مملکت مل جائے گی، دنیا میں آپ کو سلطنت مل جائے گی، ایسی کہ آپ کے بعد وہ کسی کو نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک
انت الوہاب